اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں امجد حسین گلگتی آج یوم دفاع 6 ستمبر کو ان شہداء کے سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے وطن کی دفاع کرتے ہوئے اپنے جانوں کو اس وطن پر قربان کر دیا۔ دوستو، اس دن نہ فقط صرف فوج نے اپنی جان قربان کر دیا ہے اس وطن پر، اس دن بلکہ وہاں کی عوام جس جگہ پر بھارت نے تاریخی میں حملہ کیا تھا، وہاں کی عوام نے بھی بھرپور فوج کا ساتھ دیا تھا۔ میں اس عوام کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد میں دوستو آپ کو بھارت کے اس نیچ سوچ کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کروں گا کہ جس کے بارے میں اس بھارت نے سوچا تھا کہ پاکستان میں ہم یہ کریں گے، فی الحال کی ان کی نیچ سوچیں تھی۔ بھارت نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ رات کی تاریخی میں ہم پاکستان پر حملہ کریں گے کہ پاکستان کی فوج اور وہاں کی عوام سو رہی ہوگی، اور بھارت نے اس چیز میں جو جنگی ہتھیار استعمال کیے تھے ان میں سے زمینی 500 سے زیادہ ٹینک استعمال کیے تھے کہ جن کا سامنا پاکستان نے بھرپور طریقے سے کیا، اور وہاں کی عوام نے اس کا بھرپور جواب دیا کہ ان لوگوں نے 500 ٹینکوں سے یہ سوچا تھا کہ پاکستان پر حملہ کریں گے، فتح کریں گے، اور لاہور کے فلاں کی ہوٹل پہ ہم کھانا صبح کا وہاں کھائیں گے، ہم صبح کا ناشتہ وہاں کریں گے۔ ان کی اس سوچ کو سوچ میں ہی رہنے دیا ہمارے پاک جوانوں نے اور وہاں کی عوام نے۔ ان کا مقابلہ اس طرح کیا، رات کی جب تاریخی میں ان کے ٹینکوں کی آواز سنی تو ہمارے جوان بیدار ہو گئے، وہاں کی عوام بیدار ہو گئی، وہاں کے عوام اور جوان مل کر اپنے سینوں پہ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے گئے، اور ٹینکوں کا انہی 500 سے زیادہ ٹینکوں کا اسی مقام پر قبرستان بنا ڈالا، ان کو زیر خاک کر ڈالا۔ ہمارے جوانوں کی اس بہادر کارکردگی نے ان کے اس سوچ کو، اس نیچ سوچ کو سوچ ہی رہنے دیا، ان کو اس سوچ سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ ان کا جو کھانا کھانے کا خواب تھا لاہور کے کسی ہوٹل میں، تو اس ہوٹل میں کھانے کا خواب بھی ان کا خواب ہی رہ گیا۔ دوستو، تو میں آپ کو اس بارے میں کی درس دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہی محب وطنی ہر انسان میں، ہر محب وطن میں جو وطن میں رہتا ہے اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ جرأت سب کے اندر ہو تو کسی وطن کی کیا مجال ہمارے وطن کی طرف میلی آنکھ سے نظر ڈالے۔ ان کی اس آنکھ سے نظر ڈالنا بھی بہت تھر تھراہٹ محسوس ہوگا، وہ ایسا کر ہی نہیں پائیں گے۔ ہاں، میں ایک گارنٹی سے دیتا ہوں، اگر کوئی محب وطن ہوں کہہ کے اسی جرأت کو اپنے اندر زندہ رکھے تو کسی وطن کی کوئی مجال نہیں کہ بری آنکھ سے ہمارے وطن کی طرف دیکھا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے وطن کے اپنے ہی لٹیرے اس وطن کو لوٹ رہے ہیں، لہٰذا میں ان محب وطنوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جاگو اور روکو اس کو کہ جو ہمارے وطن میں ہو رہا ہے۔ بہرحال میں ان کا تذکرہ تو نہیں کروں گا، لیکن آپ سب کو اس کے بارے میں ضرور علم ہے۔ دوستو، آج کے اس دن کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو آج سے کر لیں۔ اس جذبے کو ہم زندہ رکھیں گے کہ اس جذبے کے ساتھ ہم ایک محب وطن کہلائیں گے، اور کسی وطن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو تو ہم اپنی جانوں کو اس وطن پاکستان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی اس تقریر کا اختتام کچھ اس وطن کے شہیدوں کے نام، یوم دفاع کے ان شہیدوں کے نام ایک ترانے کا تھوڑا سا ابتدائیہ پڑھ لیتا ہوں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کے تصویروں، تمہیں وطن کی
شہیدوں وفا کے تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں راک کے شہیدوں۔ السلام علیکم۔